راہ ایمان. Don't forget to subscribe our channel. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد. اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ زندگی میں پھر ایک مرتبہ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو رمضان کے مبارک مہینے کے قریب کر دیا. بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے تھے جسم و جسامت کے اعتبار سے، مادی وسائل کے اعتبار سے اور ہر اعتبار سے ہم سے مضبوط تھے، لیکن وہ آج ہمارے درمیان نہ رہے. حالات نے ان کو منو من مٹی طرح پہنچا دیا. اس میں کچھ اپنے ہیں، کچھ پرائے ہیں. اللہ اپنوں کی سب کی مغفرت کرے، کروٹ کروٹ ان کو سب کو جنت میں داخل کرے، اور ہمیں شکر اور ایمانی جذبات کے ساتھ اپنی زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ آدمی کے دل میں جو جذبہ ایمانی پیدا ہوتا ہے وہ ایک اللہ کا مہمان ہوتا ہے. آدمی اس کی قدر کر لیتا ہے تو اللہ پاک اسے ترقی عطا فرماتے ہیں، اور اگر وہ اس کی قدر نہیں کرتا تو وہ جذبہ ایمانی پھر دوبارہ اس کے دل میں نہیں آتے. رمضان کی مبارک ساعتوں کے قریب آنے کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایمان والے کچھ ایمانی جذبے کرتے ہیں. یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. جذبہ ایمانی انسان کو اچھا بنا دیتی ہے، اور وہ اچھائیاں اس کو انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہیں. اور جذبہ نفسانی اور شہوانی وہ انسان کو برا بنا دیتی ہے، اور وہ برے اعمال انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں، اور بسا اوقات اللہ اور اس بندے کے درمیان کا رشتہ ہی ختم کر دیتی ہیں. بہت ہی مہلک چیز ہے، بہت ہی خطرناک چیز ہے، بہت بری چیز ہے جذبہ نفسانی. تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ مبارک مہینے کی قدردانی اس طرح سے ہم کریں کہ آنے والے مبارک مہینے کے اندر ہم عبادتوں کے ذوق کو اور شوق کو اور خیر کے کاموں میں حصہ لینے کو، اخلاق کے سنوارنے کو، اور اپنے تعلق کو اللہ سے بڑھانے کے جذبے، کم سے کم پہلے جذبے پیدا ہوں. جب جذبے پیدا ہوں گے تو پھر ہمارے قدم آگے بڑھیں گے اور اللہ کی توفیق سے بڑھیں گے. اور اگر جذبے ایمانی نہ پیدا ہوئے اور ان کی جگہ ہمارے اور آپ کے دل میں جذبہ شہوانی پیدا ہوئے، نفسانی پیدا ہوئے، تو یہ بہت خطرے کی چیز ہے، بہت بری چیز ہے. اس کو سمجھنے کے لیے بے شمار واقعات ہیں. واقعات سے آدمی بات سمجھتا ہے، سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. قرآن کریم نے بھی جگہ جگہ ایسے واقعات کا تذکرہ فرمایا ہے. سورہ اعراف کے اندر 9 پارے میں اللہ پاک نے ایک بہت ہی برگزیدہ انسان کا تذکرہ فرمایا، جو بہت برگزیدہ تھا اور مستجاب الدعا تھا. اس کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی تھی، وہ جو دعا مانگتا تھا دعا قبول ہوتی تھی. ایسا عبادت گزار تھا، اور اس میں اعظم کو وہ جانتا تھا، اور اپنی ہر بات کو اللہ سے منواتا تھا. اور اس کے منوانے کی جو بات تھی، قوم بھی جانتی تھی کہ یہ ایسا آدمی ہے کہ یہ جو اللہ سے فریاد کرتا ہے اللہ اس کی فریاد رسی کرتے ہیں. قوم بھی اس چیز کو جانتی تھی. بہت برگزیدہ انسان تھا.
جس کا نام بلعم بن باورہ مفسرین نے نقل کیا ہے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا یہ آدمی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ جانتا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے کو بھی جانتا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا مقابلہ ہوا. فرعون اور قبطیوں کو سب کو غرق کر دیا اللہ نے سمندر کے اندر، اس کو بھی وہ جانتا تھا. یہ ساری چیزیں اس کے علم میں تھی بلعم بن باورہ کی. لیکن ایک ایسی قوم کے درمیان رہتا تھا جو قوم جبارین کے نام سے مشہور ہے. سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے. ضمناً یہ بات ہمیں بھی سمجھ لینی چاہیے، ہمارے ذہن میں بھی ہونی چاہیے. بسا اوقات آدمی بذات خود اچھا ہوتا ہے لیکن اس کے چاروں طرف برے ہوتے ہیں، تو وہ بروں سے متاثر ہو کر وہ بھی برا بن جاتا ہے. اسی لیے قرآن کریم کے اندر یہ بات کہی گئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، تم اچھے لوگوں کے ساتھ رہو، اچھے لوگوں کے بیچ میں رہو. اچھے لوگوں کے بیچ میں رہنا تمہاری اچھائیوں میں استقامت کا ذریعہ بنے گا، تم اچھے بنے رہو گے. لیکن اگر تم اچھے ہو اور اچھوں کے درمیان نہیں رہتے تو ممکن ہے کہ ان بروں کی صحبت اور بروں کے بیچ میں رہنا تمہارے لیے بھی خطرے کی گھنٹی بنے، اور اس سے تم متاثر ہو کر تمہاری اچھائیاں سب ختم ہو جائے اور تم بھی کسی آفت اور مصیبت کے اندر مبتلا ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ. اللہ میری تمہاری سب کی حفاظت فرمائے. ہم ایک ایسے زمانے میں رہتے ہیں جہاں آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے جو ہیں وہ ہیں سب جانتے ہیں. ایسے زمانے میں مجھے اور آپ کو سب کو متفکر رہنے کی ضرورت ہے. ہر ممکن اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اچھوں کے درمیان رہنے کی کوشش کریں، بروں سے گریز اور پرہیز کرنے کی کوشش کریں، قرآن کریم کی اس آیت پر عمل کرنے کی نیت کے ساتھ. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بلعم بن باورہ گرچہ بہت نیک آدمی تھا لیکن رہتا تھا بروں کے درمیان. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فتح دی، مصر فتح کیا انہوں نے، اور فرعون اور قبطیوں کو سب کو دریا میں غرق کر دیا، تو اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اس قوم سے جہاد کرنے کا جس قوم کے اندر بلعم بن باورہ رہتے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا یہ بات کہ بھئی ہمیں اس طرف جانا ہے، اس قوم سے ہمیں مقابلہ کرنا ہے. مختصر یہ کہ اس قوم کو بھی معلوم ہو گیا، جس قوم کے اندر بلعم بن باورہ رہتا تھا، اس قوم کو معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا ہے اور وہ ہماری طرف قدم آگے بڑھا رہے ہیں. تو قوم گھبرائی، سہمی اور پریشان ہو کر بلعم بن باورہ کے پاس پہنچی، اور بلعم بن باورہ سے بہت الہا و زاری کے ساتھ گریہ و زاری کرتے ہوئے اور بڑے اصرار کے ساتھ ان سے انہوں نے درخواست کی کہ آپ مستجاب الدعا ہیں، آپ کی دعا اللہ رد نہیں کرتے، آپ دعا کیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے لشکر کو ہمارے سے پھیر دیں. وہ ہماری طرف رخ کیے ہوئے ہیں، وہ ہمیں ہماری بستی سے نکالنا چاہتے ہیں، ہمیں ہماری بستی سے نکالنا چاہتے ہیں. وہ ہماری طرف رخ کر کے ہمارے علاقے میں پہنچ جائے، اس سے قبل آپ دعا کر دیں اللہ ان کو ہماری بستی سے دور کر دے، ان کو ہماری بستی سے ہٹا دے. تو بلعم بن باورہ نے قوم سے کہا کہ بھئی وہ نبی ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ برگزیدہ بندے ہیں، ان کے متعلق دعا کرنے کے لیے تو مجھے تو اللہ سے معلوم کرنا پڑے گا کہ میں ان کے خلاف دعا کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا ہوں، اجازت ہے کہ نہیں ہے، اجازت ہوگی تو کروں گا، نہیں ہے تو نہیں کروں گا. ان کے اصرار پر کہا، قوم کے اصرار پر کہا. تو قوم مصر رہی، اصرار کرتی رہی. تو اس زمانے میں جو استخارے کا معمول تھا، بلعم بن باورہ نے استخارہ کیا اور اللہ سے اس چیز کو طلب کیا کہ اللہ کیا کرنا چاہیے.
تو اللہ پاک نے استخارے کے نتیجے میں بلعام بن باورہ کے دل میں یہ بات خواب کے ذریعے سے ڈال دی کہ وہ میرے برگزیدہ بندے ہیں، میرا کلیم ہے، وہ اس کو کلیم اللہ کہتے ہیں، وہ نبی ہیں، ان کے خلاف ان کی مخالفت میں تمہیں کسی قسم کی دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ قوم کو اکٹھا کیا، بلعام بن باورہ نے سمجھایا کہ اللہ نے مجھے استخارے کے نتیجے میں یہ پیغام دیا ہے کہ بھئی وہ نبی ہیں، نبی کے خلاف دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن قوم جو ہے اڑیل تھی، سڑیل تھی، وہ اصرار کرتی رہی اور اصرار پر اکتفا نہیں کیا۔ تحفے اور تحائف اور ہدایے بڑے بڑے قوم نے بلعام بن باورہ کے قدموں پہ ڈال دیا کہ آپ کو دعا کرنی ہوگی، یہ ہماری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے، آپ کو یہ تحفہ ہے، ہماری طرف سے یہ پیشکش ہے، آپ اس کو قبول کیجئے اور ہمارے لیے بنی اسرائیل کے خلاف اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف آپ دعا کیجئے۔ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ بلعام بن باورہ کی بیوی جو تھی اس نے پھر بلعام بن باورہ سے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ ہدیے کو قبول کیجئے اور آپ ان کے لیے دعا کیجئے، یہ قوم جو اس دعا کی درخواست کر رہی ہے وہ دعا کیجئے۔ علماء نے دو باتیں لکھی ہیں، بلعام بن باورہ دو چیزوں میں مبتلا ہو گیا، ایک تو بیوی کی محبت میں مبتلا ہو گیا، اس لیے اس کی بات کو ٹال نہ سکا، باوجود ہے کہ وہ جانتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی وقت ہیں اور اللہ نے مجھے استخارے کے نتیجے میں یہ بات سلجھا دیا ہے، سمجھا دیا ہے، اور استخارے میں یہ بات بتا دی گئی ہے کہ وقت کے نبی ان کے خلاف اور ان کی مخالفت میں کوئی ان کے بددعائی کلمات نہیں کہنے چاہیے۔ لیکن بیوی کی محبت میں وہ ایسے گرویدہ ہو گیا کہ وہ بیوی کے اس درخواست کو وہ ٹال نہ سکا۔ اور دوسری چیز مال کی محبت نے اس کو اندھا کر دیا۔ دو چیزیں، بیوی کی محبت اور مال کی محبت نے بلعام بن باورہ کو اندھا کر دیا۔ اور پھر بلعام بن باورہ نے دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائے کہ اللہ سے دعا کریں، ان کو ادھر سے پھیر دے، ان سے ہماری بستی اور بستی کے لوگوں کو کی حفاظت فرما۔ یہ دعا کرنے کے لیے انہوں نے ہاتھ اٹھائے تو مفسرین نے یہ تفسیر کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے، بجائے یہ کہ وہ بنی اسرائیل کے خلاف دعائیہ کلمات کہتے، خود ان کی قوم کے خلاف ان کی زبان سے بددعائیہ کلمات نکلے۔ قوم نے ان بددعائیہ کلمات کو سنا تو چیخنا اور چلانا شروع کر دیا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم تو آپ کو ہدیے و تحفے اور ہم نے اصرار کر کے آپ کو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کرنے کو کہا ہے، بنی اسرائیل کے خلاف دعا کرنے کو کہا ہے، آپ بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ کے خلاف دعا کرنے کے بجائے ہمارے ہی خلاف دعا کرنے لگ گئے۔ قوم نے چیخنا چلانا شروع کیا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو بلعام بن باورہ نے ان کے اس چلانے پر کہا کہ میں یہی کر سکتا ہوں، اس کے سوا کچھ نہیں کر سکتا، اللہ نے میری قدرت چھین لی ہے اور میں اس کلمات کے کہنے میں مجبور ہوں، میں اختیار سے نہیں کر رہا ہے، بے اختیار ہو کر میں تمہارے خلاف دعا کر رہا ہوں، بے اختیار ہو کر، مجھے بھی قدرت نہیں ہے اس کے علاوہ کچھ دوسرے کلمات میں زبان سے کہوں، قدرت ختم ہو گئی میری۔ چنانچہ یہ تو مستجاب الدعا تو تھا ہی تھا، اس کی اس دعا کو اللہ نے قبول کیا، قوم ساری تباہ و برباد ہو گئی۔ تو بلعام بن باورہ نے کہا کہ دیکھو اب تو میری دنیا بھی ختم ہو گئی اور آخرت بھی تباہ و برباد ہو گئی، دعا بھی میری دنیا بھی برباد ہو گئی اور آخرت بھی برباد ہو گئی، اور وہ صرف جذبہ نفسانی ہے، جذبہ حیوانی ہے کہ جس کی وجہ سے جس جذبے میں مبتلا ہو کر میں نے تمہاری ان درخواستوں کو قبول کیا، بیوی کی بات کو قبول کیا، مال پر میں نے رال ٹپکانے شروع کر دیے اور میں نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ نے میری قدرت کو سلب کر لیا اور بجائے ان کے خلاف دعا کرنے کے میں تمہارے خلاف دعا کرنے لگ گیا۔
اب میری دنیا بھی ختم ہو گئی، آخرت بھی ختم ہو گئی، اب تمہارے لیے ایک راستہ بتاتا ہوں، وہی ایک راستہ ہے کہ جس راستے سے پر چل کر تم اپنے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے غلبے سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو۔ وہ کیا راستہ ہے؟ اس نے کہا کہ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کا لشکر بہت زمانہ ہو گزر گیا اپنے گھروں سے چلے ہوئے، ایک شکل و صورت یہ ہے کہ اپنی بچیوں کو، اپنے عورتوں کو تم بنا سنوار کر ان کے مجمع میں بھیج دو، اور وہ جو کرنا چاہے ان کو کرنے دو۔ اگر وہ اس جال میں پھنس گئے تو وہ مغلوب ہو جائیں گے، خدا کی مدد ان سے ہٹ جائے گی اور تم غالب بنو گے، وہ مغلوب بنیں گے۔ چنانچہ ان کی یہ سمجھ میں آئی، یہ شیطانی چال، یہ شیطانی حرکت بلعام بن باورہ اب سمجھانے لگ گیا ان کو، جو ایک زمانے تک وہ ایک ایسا آدمی تھا، اب اس کی زندگی اس کا رخ بدل گیا۔ اب یہ شیطانی کاموں کی دعوت چلانا شروع کر دیا، شیطانی حرکتوں کو قوم کے اندر چلانا شروع کر دیا، اور قوم نے اس کو سمجھا اور اس پر آمادہ ہوئے، اور اپنی ہی بچیوں کو اپنے گھر کے مستورات کو بنا سنگار کر بنی اسرائیل کے لشکر کے اندر انہوں نے اس کو بھیج دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ساری قوم تو محفوظ رہی، لیکن بنی اسرائیل میں جو بڑا آدمی تھا وہ اس میں مبتلا ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہر ممکن کوشش کرتے رہے، سمجھاتے رہے، لیکن اس کے سمجھ میں نہ آیا، اور وہ اس گناہ کے اندر مبتلا ہو گیا۔ جس گناہ کے اندر مبتلا ہونے کے نتیجے میں اللہ پاک کی طرف سے ایک عذاب آیا، اور ایک ہی دن میں 70,000 بنی اسرائیل تباہ و برباد ہو گئے۔ اور علماء نے بات لکھی ہے کہ جب تک اس آدمی اور اس عورت کو سولی پر نہ چڑھا دیا گیا اور ساری قوم نے توبہ اور استغفار نہیں کیا، اس وقت تک اس بلا کے اندر بنی اسرائیل مبتلا رہے اور ہر آن ہر گھڑی موت کے منہ میں چلتے رہے۔ جس وقت انہوں نے توبہ اور استغفار کیا اور گناہوں میں مبتلا جو آدمی، جو عورت تھی، اس کو پھانسی کے پھندے پر جب لٹکا دیا، اس کے بعد یہ وبا اور بلا مصیبت سے ان کو نجات ملی۔ تو مختصر یہ کہ بلعام بن باورہ کے دل میں ایک جذبہ نفسانی پیدا ہوا، بیوی کی محبت اور مال کی محبت، کہ جس کے نتیجے میں یہ جو کل تک مستجاب دعا تھا، اب اس کی دنیا بھی تباہ ہو گئی اور آخرت بھی تباہ ہو گئی۔ اس کا رشتہ اللہ سے کمزور نہیں بلکہ بالکل ختم ہو گیا، کمزور نہیں، ختم ہو گیا۔ تو میں آپ حضرات کی خدمت میں بات رکھ رہا تھا کہ جذبہ ایمانی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی انسان کو قدر کرنی چاہیے، اور اس جذبہ ایمانی کے ساتھ اپنے قدم کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اور جذبہ حیوانی اور شیطانی جو ایسے جذبے ہیں کہ بسا اوقات رشتے کو صرف کمزور نہیں کرتے بلکہ اللہ سے اپنے تعلق کو ختم کرنے کا ذریعہ اور سبب بنا کرتے ہیں۔ اس لیے ایمان والوں کے لیے ضروری ہے کہ رمضان مبارک کے تعلق سے ہمارے جذبے اچھے ہوں، بہتر ہوں، بڑھیا ہوں، عبادت کا ذوق ہو، تلاوت قرآن کا شوق ہو، اخلاق کے سنوارنے کی امنگ اور تمنا ہو۔ جو نیک کام ہم کر سکتے ہیں ان سارے کاموں کے انجام دینے کا ذوق اور شوق ہمارے اور آپ کے دل کے اندر پیدا ہونا چاہیے، اور پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے قدم کو آگے بڑھائیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ اللہ کی مدد شامل حال ہوگی تو کاموں کا کرنا اور عبادتوں کا کرنا، قرآن کا پڑھنا، قرآن کا سننا، قرآن کا سمجھنا، روزوں کا رکھنا اور مسجد میں اپنے اوقات کا گزارنا، اور دنیا کے جتنے نیک کام ہیں، خیر کے کام ہیں، جس قدر ہم ہاتھ بٹا سکتے ہیں، اپنا تعاون کر سکتے ہیں، ان تعاون کے لیے اپنے قدم کو آگے بڑھانا میرے اور آپ کے لیے آسان ہوگا۔ اللہ کے آسان کرنے سے آسان ہوگا، کوئی کام دنیا میں آسان نہیں جب تک کہ اللہ آسان نہ کرے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ذوق کو، اپنے شوق کو، ایمانی شوق کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ اپنے قدم کو آگے بڑھائیں، اور خدا سے دعا بھی کرتے رہیں کہ یا اللہ بہت رمضان ایسے گزر گئے ہیں کہ جس میں جو کرنا تھا وہ نہ کر سکے، اس مرتبہ ہمیں ایسی توفیق دے دے کہ ہم وہ سارے کاموں میں حصہ لے سکیں جو ان مبارک ساتوں میں حصہ لینا چاہیے۔ اور بالخصوص قرآن کریم کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ سب کرتے رہے اور قرآن سے کٹے اور ہٹے رہے تو اس سے زیادہ محرومی اور بدقسمتی کچھ نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں نے ایک مثال سے اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے
کہ تمہارے گھر ایک مہمان آنے والے ہیں کہ اس مہمان کے استقبال میں آپ بہت کچھ کام کر رہے ہیں، صفائی کا بھی کام کر رہے ہیں، اور کیا کہتے ہیں قمقمے بھی لگا رہے ہیں، راستوں کو بھی صاف کر رہے ہیں، ان کے لیے گاڑیاں بھی سنوار رہے ہیں، بہت کچھ کر رہے ہیں، کھانے پکانے کے کام بھی کر رہے ہیں۔ وہ مہمان آ جائے اور مہمان کو ریسیو کرنے کے لیے کوئی نہ جائے، وہ مہمان ہوائی اڈے پر پہنچ گیا، ریلوے اسٹیشن پر پہنچ گیا، بس اڈے پر پہنچ گیا، اور اس کو ریسیو کرنے والا، اسے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے کہ ہمیں اب جانا کہاں ہے۔ اس آنے والے مہمان نے آپ کو اطلاع دی تھی کہ میں آ رہا ہوں، اور اس کے آنے کی اطلاع پا کر آپ نے بہت سارے انتظامات میں اپنے آپ کو لگایا تھا، بہت سارا مال خرچ کیا تھا، گھر کو سنوارا تھا، آنگن کو سنوارا تھا، اور مختلف قسم کے کھانے پینے کی چیزیں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آپ نے کی تھی۔ لیکن وہ مہمان آپ کے شہر آ بھی گیا اور وہ ہوائی اڈے پر پہنچ بھی گیا، لیکن اسے استقبال کر کے اسے ریسیو کرنے والا کوئی نہیں۔ وہ انتظار کرتے 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 وہ مہمان مایوس ہو کر واپس چلا گیا، اور آپ انتظام ہی میں لگے رہے، آپ انتظام ہی میں لگے رہے۔ انتظام میں ہی لگے رہنا یہ مہمان کا استقبال نہیں ہے۔ آج ہم سب جو ہیں، ہماری ہماری سب کی صورتحال یہی ہے، گھروں کی صفائیاں ہو رہی ہیں، مختلف قسم کے پکوان کے پکانے کا نظام بنایا جا رہا ہے، مسجدوں کو رنگ سے مزین کیا جا رہا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا مسجدوں میں یہ رمضان کی تیاریاں ہو رہی ہیں، یہ سب تیاریاں ہو رہی ہیں۔ لیکن قرآن کریم یہ مہینہ جو ہے قرآن کا مہینہ ہے، وہ قرآن سے ہماری کوئی وابستگی نہیں ہے۔ یہ ایسا ہی کہ مہمان ایئرپورٹ پہ آیا اور اسے ریسیو کرنے والا کوئی نہیں ہے، اسے پوچھنے والا کوئی نہیں، اس کا استقبال کرنے والا کوئی نہیں ہے، وہ مہمان جو ہے مایوس ہو کر واپس چلا جائے۔ یہ ہماری صورتحال آج ایسی ہے۔ باقی ساری تیاریوں میں ہم لگے ہوئے ہیں، جس تیاری میں لگنا چاہیے، جو انتظام کرنا چاہیے، جو کام کرنے چاہیے، اس سے ہم کوسوں دور ہیں۔ تو رمضان کا مبارک مہینہ اصل مہینہ یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ قرآن کے تعلق سے قرآن کے پڑھنے اور قرآن کے نہ پڑھنا نہیں جانتے تو اس کو سیکھنے، اور پڑھنا جانتے ہیں تو پڑھنے کے لیے بس اور دنوں کے مقابلے میں ان مہینوں میں زیادہ وقت فارغ کرنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن پر عمل کرنے کے لیے ہمیں آج ہی سے اپنے آپ کو تیار کرنے کی اور اپنے جذبات کو، اپنے شوق کو بنانے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ ہم کر لیتے ہیں تو واقعی ہم رمضان کے صحیح معنوں میں قدردان ہیں، ورنہ وہی بات ہے کہ مہمان تو آیا بھی اور چلا بھی گیا، اور آپ صرف انتظامات میں ہی لگے رہے۔ اللہ میری تمہاری سب کی حفاظت فرمائے، مجھے بھی اور آپ کو بھی آنے والے رمضان کی مبارک کی صحیح معنوں میں قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہر جمعہ قریب آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جن حضرات نے ابھی تک بھی آدھار کارڈ نہیں بنایا ہے یا ووٹر آئی ڈی نہیں بنائی ہے، تو ان حضرات کے لیے ماشاءاللہ کام کرنے والے بہت سارے لوگ کام بھی کر رہے ہیں۔ یہ ہماری اور آپ کی بھی فکری لاپرواہی ہوگی کہ اگر اب تک ہم نے نہیں بنایا ہے تو کم سے کم اب موقع ہے، اپنا ووٹر آئی ڈی ضرور بنائیں، اور اس میں اگر مرمت کرنے کی ضرورت ہے، اسپیلنگ میں مسٹیک ہے، اتے اور پتے میں مسٹیک ہے، موبائل کے اندر گڑبڑ ہے، یا اس کو کیا کہتے ہیں آن لائن نہیں کیا گیا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو درست کرنے کی فکر کریں۔ آج جو ہے وہ این پی ٹی اسکول کے اندر شام میں 6:30 بجے سے لے کر 9:30 بجے تک ایک وہاں انتظام کیا گیا ہے رحمان فاؤنڈیشن کی طرف سے۔ جو حضرات ہمارے علاقے کے ہیں انہوں نے نہیں کیا ہے تو وہ کر لیں، جن کی عمر اب 17 سال پوری ہو گئی، 18 سال کو ہونے کو ہے، ایسے لوگ بھی، ایسے نوجوان بھی ہمارے اپنا نام درج کرا کر اپنا ووٹر آئی ڈی ضرور بنا لیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔